जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान में बड़ी एक तेज़ बहस है। और वो बहस ये है कि क्या इमरान खान साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया एचबीओ को और कहा जनाब कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। और अड्डे वो किस काम के लिए होंगे? ऑब्वियसली वो जो अड्डे हैं, वो जो मिलिट्री बेसिस हैं, वो बेसिकली अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हमला करने के लिए होंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मिशंस के लिए होंगे। तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो, हम नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान वाकई नो कह सकते हैं अमेरिका को? ये बहुत मुश्किल सवाल है। और पाकिस्तान में एक हिस्सा तबका तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, वो जो इमोशनल तबका है, जो वो कहता है नहीं नहीं जबरदस्त, इमरान खान वो लीडर है जनाब जिसने कमाल कर दी। और इमरान खान साहब को क्योंकि पता है कि मैंने अवाम के अंदर अपनी बात कैसे करनी है, इमोशनल बातें कैसे करनी है, लोगों को इमोशनल कैसे करना है, ये खान साहब जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 18 साल आपने जो अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन किया, अब आके वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आप क्यों नहीं करेंगे भाई? वो कोऑपरेशन क्यों नहीं करेंगे? माजी में तो आप काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करते रहे और आप अपने सॉवरेनिटी की वायलेशन की। उन्होंने हमारे फौजियों को भी शहीद किया, उन्होंने उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन भी किया, जो कि बिल्कुल ठीक किया, जो कि दहशतगर्द था। गो के हमारा उससे डिसएग्रीमेंट है कि उनको हमसे राब्ता करना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की बिकॉज देयर इज अ मिसट्रस्ट। उनको ये था कि ये कहीं जो है वो उससे पहले कुछ कर ना दे। मिसट्रस्ट होता है हमेशा, दैट इज नेचुरल थिंग। बट द पॉइंट कम्स कि 15-18 साल कोऑपरेशन कर करके और उसके रिटर्न में हमने भी बहुत अपना नुकसान कराया, अमेरिका से भी बहुत सारा हमने सिविल और मिलिट्री एड ली, और अब जाके हम चाहते हैं कि अमेरिका को हम जो है वो नो कह दें। ये खान साहब की अपनी सोच है। और खान साहब क्योंकि इमोशनली बात कर रहे हैं, सो सवाल बहुत सारे पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो आप प्रेगमेटिक रहते हैं, आप इमोशनल नहीं रहते। प्रेगमेटिक, लॉजिकल होने जरूरी है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और जो फॉरेन पॉलिसी के रिलेशनशिप हैं और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, इसको आप इमोशनली डील नहीं कर सकते। ये कोई आप गली मोहल्ले में जाके या इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि आप जो नहीं करेंगे आप नो कह देंगे। और ये हमारे लीडरशिप जो है, ये अपनी आवाम के सामने अपने नंबर टांगने के लिए इतने इमोशनल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल करते हैं। और ये खान साहब सऊदी अरब के बारे में क्या क्या बातें नहीं अंदर खाते करते हैं, और जब वहां जाते हैं तो वहां पे जाके पैसे ले आते हैं, ऑयल ले आते हैं, डेफर्ड पेमेंट पे क्या भाई करना पड़ता है, मजबूरी है, मुल्क के लिए करना पड़ता है ये चीजें। दिस इज सो नॉर्मल। आगे आ जाए। जब अब ये ब्लैकमेलिंग पूरी जिंदगी इमरान खान ने ये कहते रहे कि मैं नवाज शरीफ का एहतसाब करूंगा, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात रही है पीएमएलएन, उन्होंने अभी भी बड़े वोट लिए हैं। और जब टाइम आया तो उनको जेल से निकाल के उन्होंने बाहर भेज दिया। इनके अपने एक लीडर हैं जहांगीर तरीन, वो क्योंकि इमरान खान को डीसीट कर सकते हैं, तो सुनने में आ रहा है उनके खिलाफ केसेस खत्म कर रहे हैं। सो इमोशनल, अवाम के सामने बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और अंदर खाते जब आप बैठते हैं तो वहां पे बातें बिल्कुल और तरीके से होती हैं। जब आप अभी रिसेंटली ये पता चला कि पाकिस्तान ने अपनी जो ग्रोथ टारगेट हैं वो बहुत हाई कर दी है, वो इसलिए हाई कर दी हैं क्योंकि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है और समझ ही आ रहा है कि एफएटीएफ से भी रिलीफ मिलने वाला है, सैंक्शंस भी कहीं से नहीं, जो छोटी मोटी हैं वो खत्म हो जाएंगी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल होने वाले हैं, तो पैसा पाकिस्तान में दोबारा कुछ चीजों का जो फ्लो है वो दोबारा होगा। एफएटीएफ से वैसे काफी हद तक कंप्लायंस पाकिस्तान ने कर ली है। सो जो चीज समझने की है और जो चीज करनी चाहिए कि ये जो सियासी लीडरशिप है, ये सारा टाइम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल ना करते रहे। जब आप इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जब आप इमोशनली ये कहते रहते हैं कि भाई नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो कभी अमेरिका के साथ इस तरह का कोऑपरेट नहीं करेंगे, और उधर से जब आपके जो अस्करी अदारे होते हैं, जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो चीज़ों को और तरीके से समझ रहे होते हैं आपकी, हमारी पार्लियामेंट तो इस पर बात ही नहीं ना करती। हमारी पार्लियामेंट का तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो तो बेचारे आते हैं खेल कूल के पार्लियामेंट में चले जाते हैं, ना वो सीरियस डिस्कोर्स जनरेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ना उनको पता है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी की रिलेटेड जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उन्होंने कभी इजलास आया हो, कभी हमने टीवी पर सुना हो, उन्होंने कभी ये पूछा भी हो कि अभी जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्विट्जरलैंड में जाके वो जैक सुलिवन साहब से मिल के आए हैं, कोई भाई क्या बात हुई आपकी, कोई बताए ना हमें, कुछ भी नहीं पूछते।
صرف یہی پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے خلقے میں اتنے پیسے دے دیں, اس نے یہ کرپشن کر لی, اس کو گالی. سو جو سیریس پولیٹیکل اینڈ جو فارن پالیسی کا جو ڈسکورس ہے, جو وہ ہمارے معاشرے میں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے نظر نہیں آ رہا. کیا پاکستان کی القاعدہ کے خلاف جنگ نہیں جیتی ہم نے؟ کیا القاعدہ کو نہیں مارا؟ آپ کسی بھی امریکی سے پوچھ لیں, بہت بڑی پریزنس تھی القاعدہ کی پاکستان میں, القاعدہ کے سمپتھائزرز کی, القاعدہ کے سپورٹر کی. سب سے بڑی القاعدہ کا لیڈر پاکستان میں تھا. تو ہم نے ون وے اور دی ادر یہ سارے ایلیمینیٹ ہوئے نا, اور جانے دی. اور ایٹ دی اینڈ جو ہے جب کوآپریشن کرنے کا وقت آیا, جب چیزوں کو نیکسٹ فیز میں لے کے جانے کا آیا, آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. واٹ اف اگر انڈیا امریکہ کو فیسلٹیز دے دیتا؟ اور یاد ہو کہ جب بیک ان 2000 جب 99 میں 2001 میں جب یہ 9/11 ہوا, تو ون آف دا ریزن وائی پاکستان گاٹ کلوزر ٹو دا یو ایس واز, ایک تو جنرل مشرف ہی واز اے ڈکٹیٹر, تو اس کو لیجیٹمیسی چاہیے تھی, ایکسٹرنل لیجیٹمیسی. ڈومیسٹکلی لیجیٹمیسی تو وہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو ڈرا دھمکا, جیلوں میں ڈال, لائلٹیز دے, پیسے دے, سیٹیں دے, وہ کر لیتے. لیکن ایکسٹرنل لیجیٹمیسی بھی چاہیے ہوتی ہے, اور جو ایکسٹرنل لیجیٹمیسی تھی دیٹ مشرف گاٹ بیکاز آف دا 9/11, اور پوری دنیا کے ہم ساتھ مل گئے, اور القاعدہ کے جناب ہم خلاف ہیں, اور یہ وہ ایکسٹرنل لیجیٹمیسی. ٹھیک ہے جناب. سو وہ جو ہمیں ایکسٹرنل, اس کو جناب مشرف کو ایکسٹرنل لیجیٹمیسی ملی, ٹھیک ہے, وہ آپ نے 2001-2 میں آپ نے شروع کیا کہ بھائی ہاں ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. آج آپ 20 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا. اس وقت بھی یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کوآپریٹ کر سکتا ہے, اور انڈیا نے آئی تھنک کہا بھی تھا کہ ہم امریکہ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, ان ٹرمز آف پرووائڈنگ بیسز اور ان ٹرمز آف پرووائڈنگ اینی کائنڈ آف ٹیکنیکل اسسٹنس. بٹ تو پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ انڈیا تھوڑا دور پڑتا ہے امریکہ کو. اب اور ظاہری بات ہے پاکستان پھر ایئر اسپیس بھی استعمال نہیں کرنے دے گا امریکہ کو. سو وہ انڈیا کو, امریکہ کو انڈیا فیزیبل نہیں تھا ان دیٹ وے. اس سے اچھا تو ان کے سینٹرل ایشیا میں ایسٹس ہیں, یا سینٹرل ایشیا میں ان کے اچھے کنیکشنز تھے, یا پھر ان کے اپنے ابراہم لنکن جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ انڈین اوشن میں تھا, اور اس طرح کی بہت ساری آپشنز تھیں. لیکن ان کو پاکستان ہی سوٹ کرتا تھا, اور انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے, بڑے حالات انہوں نے بہتر کیے ہوئے ہیں. سو ابھی یہ سائیکولوجیکل گیم نہ کریں, ایموشنل گیم نہ کریں, پولیٹیکل گیم نہ کریں, اور چیزوں کو اس طرح لے کے چلیں جس طرح لے کے جانا چاہیے. اور یہ کل کا پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح عمران خان صاحب چھائے ہوئے ہیں اس سینس میں کہ جناب ہم اڈے نہیں دیں گے. اب ہوگا کیا؟ اب ڈائلاگ تو ہو رہا ہے, ڈسکشن تو ہو رہی ہے. یہ جو ریسنٹلی سی آئی اے کے چیف پاکستان آئے ہوئے تھے, وہ کیا لینے آئے تھے؟ اور وہ تو ہمارے یہاں تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا وہ آئے ہوئے تھے. تو وہ تو نیو یارک ٹائمز نے اس بات کو نکالا, وہ پاکستان نے کسی نے بتایا اس آپ کے ملک میں کہ جی اس طرح کیا ہو رہا ہے؟ نہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں, بڑے بڑے ریئر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آن بورڈ لیا جائے, وہ بھی وہ کیوں نہیں بتائی جاتی. دس از اے ویری سیریس پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سیاسی جماعتوں نے جو پبلک ڈومین ہے اس میں بہت سارے ایشوز کو اتنا پلوٹ کر دیا ہوا ہے کہ جب بھی اس پر وے فارورڈ ہم نے کرنا ہوتا ہے ہمیں رکنا پڑتا ہے, ہمیں سوچ, جیسے کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے, اتنا پلوٹ ہو چکا ہے انوائرمنٹ کہ جو بھی بات کرنے لگتا ہے اس کو گالیاں پڑتی ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہے, یہ تو کشمیر پہ خون پہ سودا کرے گا. اب دیکھیں عمران خان صاحب کو, ہی از پلئنگ ویری اسمارٹلی. وہ کشمیر پہ کہہ رہے ہیں کہ میں سودا نہیں کروں گا کشمیریوں کے خون کا. تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے ہم ڈائیلاگ کریں گے, ادھر سے ان کا فوجی چھوڑ دیا, ابھی نندن کو چھوڑ دیا, اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تو کہ میں ان پہ حملہ کر دوں, میں یہ کر دوں, ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. جب پتا چلا کہ ابھی الیکشن نزدیک آنے والے ہیں تو خان صاحب جو ہیں وہ جسٹ بیکیم وہ ایک اور طریقے سے انہوں نے بہیو کرنا شروع کر دیا. ابھی امریکہ کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ فورن پالیسی کا ایشو ہے تو میری کیونکہ ڈومیسٹک لیجیٹمیسی کم ہو رہی ہے, مجھے میری پاپولیرٹی کے گراف نیچے ہیں, تو ذرا سوشل میڈیا پہ چڑھائی کر دو امریکہ کے اوپر کہ نہیں جی نہیں ہم تو نہیں دینے والے ہیں. بھائی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے دے ہیو ڈن اٹ. انہوں نے پتہ چل چکا ہوا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. ہمارے حق میں, پاکستان کے حق میں آج بھی امریکہ کے ساتھ کوآپریشن زیادہ بہتر ہے. ہم اس کے بدلے بہت کچھ چیز, آپ کے پاس what else is there to sell to US other than security؟ وہ بتائیں نا ہمیں بھی بتائیں. آپ پرائم منسٹر صاحب امریکہ گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے, اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ جی ہم نے اکنامک کوآپریشن چاہیے. وہ کون سا کوآپریشن اکنامک ہوا؟ وہ کہاں پہ چیزیں ہوئیں؟ وہ کون سی جگہوں پہ بہتری آئی؟ مطلب we never heard of that.
ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا کوتاہیاں اور ہماری کیا کمیاں ہیں. وی نو دیٹ ویری ویری ویل. سب کو پتہ ہے. اور آپ کی حکومت، آپ کو تو امریکہ نے کہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو ایلیویٹ کرنے کو تیار ہیں، ول ہیلپ یو. لیکن وہ نہیں کہیں پہ ہو سکا. آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، لیکن آپ کی کیپیبلٹی کے ایشو ہے عمران خان صاحب. سو آج اگر آپ نہیں کریں گے تو بھائی سیدھی سی بات ہے، امریکہ چودھری ہے. اینڈ نو بڈی وڈ لائک کہ چودھری جو ہے نا وہ کسی دوسرے کے گھر میں بیٹھا ہو. ہر بندہ کہتا ہے چودھری ہمارے گھر میں ہی آئے. سو ہمیں اپنے خطے میں اپنی پوزیشن کو سمجھنا ہے. چائنیز بھی ہماری پوزیشن کو سمجھتے ہیں، اور چائنیز ہمیں اس طرح فورس نہیں کریں گے جس طرح ایٹ ٹائمز امیرکنز فورس کرتے ہیں. چائنیز بہت سمارٹ ہے اور سمجھدار ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ فائنینشیل لیوریج ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے، پاکستان کو جو ہے وہ چیزیں پاکستان کے ساتھ نارمل کرنے کے لیے. تو وہ چائنیز فائنینشیل لیوریج کا استعمال کرتے ہیں ہر جگہ، کیونکہ ایٹ دا مومنٹ ان کے کوئی اسٹریٹجک وہ ملٹری ڈیزائنز نظر نہیں آ رہے. لیکن obviously ایک دن تو ہونے ہی ہونے ہیں. وہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو. سو پہلے وہ فائنینشیل لیوریج بلڈ کر رہے ہیں، بعد میں وہ ملٹری کے حوالے سے چیزیں کریں گے اور فورس کریں گے اور بہت کچھ کریں گے. سو واٹ از نیڈیڈ ناؤ، عوام کو مس گائیڈ نہ کریں، الیکشنوں اور ووٹوں کا کام نہ کریں. کشمیر پہ آپ نے حالات خراب کر دیے، بھارت پہ آپ نے حالات اس طرح خراب کر دیے کہ جو پبلک ڈسکورس ہے وہ بہت زیادہ پلوٹ کر دیا. مطلب اگر نارمل بات چیت بھی انڈیا کے ساتھ کرنی ہو تو ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بھائی حالات ہی اتنے زیادہ خراب ہیں. اگر آپ بات کریں گے، آپ ملے ہیں انڈیا کے وزیر اعظم کو، گالیاں پڑیں گی آپ کو. آج کیوں مل رہے ہو، یہ ہے وہ، سیم از ان انڈیا. وہاں پہ بھی اسی طرح کا ماحول ہے. سو ہمیں ان چیزوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے کیا چیز ہے، ایموشنل ہونا ہے یا پریگمیٹک ہونا ہے. سو دس از واٹ دا نیشن ہیز ٹو ڈیسائڈ. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس اور فارن پالیسی ڈسکورس اتنا میڈیوکر اور لو اسٹینڈرڈ ہے دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم ڈو ان دا ڈارک، اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. جنرل مشرف نے بھی بہت ساری جو ملٹری بیسز دی تھی امریکہ کو، پتہ ہی نہیں تھا، اور دے دی. وہ یہی سے آپریٹ کر رہے تھے اور پتہ ہی نہیں تھا عوام کو. مطلب اس طرح کے تو لوگوں، ہمارے عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. بٹ if it is really important, if it is financially, politically, strategically beneficial to cooperate United States after do an exit from Afghanistan, تو ضرور کرنا چاہیے. اور اس سے نیشن کا فائدہ ہوگا، کہ یہ کسی ایک لیڈر کا فائدہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لک دا اسٹیٹ، ہماری ریاست کو فائدہ ہو، ہماری اسٹیٹ کو، عوام کو فائدہ ہو، نہ کہ آپ لوگوں کی بس یہ سیاسی جو چیزیں وہ چلتی رہے. تھینک یو ویری مچ.